بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلوات پڑھو بآواز بلند محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفردہ، جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على عترته الطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات پڑھو۔ عزیزان گرامی، عشرہ مخدوم کونین صلوات اللہ علیہ کی آج یہ پہلی مجلس ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ علماء کرام سے استفادہ کریں گے۔ پہلی دو مجلسیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد میں پھر دیگر علماء کرام آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، پروردگار عالم نے اعلان کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس موقع پر نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی اور کس کے لیے نازل ہوئی۔ یہ تین باتیں شان نزول میں شامل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ تقریباً تمام مفسرین نے مسلمانوں کے دو چار کو چھوڑ کر اس آیہ کریمہ کے ذیل میں لکھا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آخری ایام تھے پیغمبر کے، آخری سالوں میں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے سوچا، آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول نے ہماری خاطر اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، وطن چھوڑا، جنگیں ہوئیں، زخمی ہوئے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ اجرت دینی چاہیے، معاوضہ دینا چاہیے۔ تو ان سب نے معاوضے کے لیے جس کے پاس جو چیز تھی، کسی کے پاس مثلا کپڑے کا ٹکڑا تھا، کسی کے پاس ہیرا تھا، کسی کے پاس سونے کا ٹکڑا تھا، جو چیز جس کے پاس تھی اس نے وہ جمع کی،
جمع کر کے ایک تھالے میں تشت میں لے کر کپڑا ڈھک کر مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے محراب عبادت میں، اور لا کر وہ پیغمبر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہے اس میں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ہم نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں اجر رسالت کے طور پر۔ آپ نے ابھی کوئی جواب انہیں نہیں دیا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور ان سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اچھا آپ لوگ صلوات پڑھنے میں بڑے کنجوس ہیں، میں اتنی دفعہ پیغمبر کا نام لے چکا، ایک دفعہ بھی صلوات نہیں پڑھی آپ نے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صلوات کے بارے میں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ سخی ہے یا بخیل کنجوس، تو دیکھو جب ہمارا نام لیا جائے اور وہ صلوات نہ پڑھے تو سمجھو کنجوس ہے، بخیل انسان۔ ایک دوسری چیز یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیہ فإنہا تذہب النفاق، جب درود پڑھا جائے تو بلند آواز سے پڑھو، اس لیے کہ جتنی بلند آواز سے پڑھو گے اتنی تیزی کے ساتھ اندر سے منافقت باہر نکل جائے گی۔ اسی لیے منافقین نے روایات گھڑی کے صلوات زور سے نہیں پڑھنی چاہیے، لہذا مومن اور منافق کی پہچان یہی ہے کہ مومن صلوات بلند آواز سے پڑھتا ہے اور منافق بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے آل محمد کے اوپر صلوات پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحی آئی ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ قل، کہہ دو ان سے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس زحمت عمل کی، اس کارگزاری کی، تبلیغ دین کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ قربہ کے معنی میں بھی صرف و نحو کے علماء نے بڑی زور لگا کر ترجمہ کیا میرے رشتہ داروں سے، حالانکہ یہ دو مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تقریر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ قربہ جو ہے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، مؤنث کا یا مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا جو مرد کا صیغہ ہے رجل کا، وہ ہے اقرب، قریب ترین ایک مرد، قربہ قریب ترین ایک عورت۔ اللہ نے کہا کہ قریب ترین ایک عورت کو اجر دینا ہے، اور اجر بھی مودت دینی ہے، محبت نہیں۔ مسلمانوں نے ترجمہ کیا ہے محبت، حالانکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ جب دونوں لفظ عربی کے ہیں تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ اب ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ بڑی آسانی سے اردو میں سمجھایا جا سکتا ہے اسے۔ محبت وہ ہے جو خود سے ہو جاتی ہے، مودت وہ ہے جو کی جاتی ہے۔ کسی کے کہنے سے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، محبت خود بخود ہو جاتی ہے، اور محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور محبت کے بہت سارے مواقع ہیں۔ چلو آپ بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔
کسی کو کسی کے مال سے محبت ہوتی ہے، مالداروں سے لوگ محبت کرتے ہیں، کسی کو کسی کے حسن جمال سے محبت ہوتی ہے، خوبصورت ہے اس سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی صاحب منصب سے محبت ہوتی ہے، وہ محبت کرتا ہے منصب کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، اچھا کردار ہے، اچھی سیرت ہے، اس کی وجہ سے محبت ہے۔ تو یہ جو 4 قسمیں ہیں محبت کی، اس میں سے 3 محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جسے مال کی وجہ سے محبت ہے، اگر اس کا مال ختم ہو جائے محبت ختم۔ کسی کو کسی کی حسن سے محبت ہے، بڑھاپا آیا ختم۔ تیسرے کسی سے صاحب منصب، وزیر، منسٹر، کوئی کمشنر وغیرہ، تو وہ منصب گیا محبت ختم۔ چوتھی محبت جو کردار والی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ جو ہے تو محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے کہ محبت تو ہو گئی حسن سے، مال سے، دولت سے، منصب سے، کردار سے وغیرہ، لیکن مودت وہ جو کی جاتی ہے، کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب 2 چیزوں میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا دوں۔ محبت وہ ہے جو کی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ میں تھوڑا سا بول کے۔ محبت وہ ہے جو ہو جاتی ہے، مودت وہ ہے جو کی جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مودت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت کو قربان کر دے۔ جہاں محبتیں قربان ہوتی ہیں وہاں مودت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر 4 سپارے کے شروع میں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے تم جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ کچھ قربان نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اسی لیے جب مودت کی بات آئے گی تو چاہتوں کو قربان کیا جائے گا۔ جب چاہتیں قربان ہوگی تو مودت ہوگی۔ اللہ نے اہل بیت کے لیے محبت نہیں مانگی تھی، مودت مانگی تھی۔ کیا مانگی تھی؟ مودت مانگی تھی۔ جب اللہ نے مودت مانگی ہے تو اب قیامت تک آل محمد کے لیے مسلمانوں کو اپنی محبتوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ مال سے محبت ہے، آل محمد کی خاطر مال قربان کرنا پڑے گا۔ اولاد سے محبت ہے، آل محمد کے لیے اولاد کو قربان کرنا پڑے گا۔ دولت سے محبت ہے، آل محمد کے لیے دولت قربان کرنا پڑے گی۔ بس عزیزان گرامی، جہاں قربانیوں کا سلسلہ ہوگا وہاں مودت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فنا سے محبت کرتا ہے یا بقا سے محبت کرتا ہے۔ یہ مال فانی ہے، اگر اس سے محبت کر کے مودت نہ کی تو یہ مال یہی رہ جائے گا، منصب یہی رہ جائے گا۔ ہندوستان کے ایک بہت مشہور شاعر، اب تو انتقال کر کے راحت اندوری، اس کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے۔ میں شاعری پڑھتا نہیں ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں 11 سال سے۔ اس نے کہا تھا کہ جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ کرسی بھی گئی، گھر بھی گیا۔ تو عزیزان گرامی، مودت مانگی اللہ نے، مال واپس کر دیا۔ اچھا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبیوں سے امت نے
تقاضا کیا کہ آپ اجرت لے لیں. کیا لے لیں؟ اجرت لے لیں. اجرت کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ جو کام کیا گیا ہے وہ جائز ہو جائے. آپ نے گھر بنوایا، مستری کو اجرت دی، مزدور کو اجرت دی، کپڑے سلوائے، درزی کو اجرت دی، گاڑی میں سفر کیا، گاڑی والوں کو اجرت دی. تو جب آپ اجرت دے دیں گے جائز ہو جائے گا، اور جب اجرت نہیں دیں گے تو جائز نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہاں جب نبیوں سے کہا گیا، قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں، قرآن مجید میں آیاتیں موجود ہیں کہ نبیوں سے تقاضا کیا گیا یا نبیوں سے کہا گیا، درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہم سے آپ اجرت لے لیں. تو ہر نبی نے جواب میں کیا کہا؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر ہے لیکن تم پر نہیں، اللہ پر ہے، وہ دے گا مجھے اجر. لیکن سرور کائنات کی مرتبہ اللہ نے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ اجرت ہے، اور وہ فاطمہ زہرا کی مودت ہے، محبت نہیں. تو جس کی مودت کو فرض کیا گیا ہے، اب اجرت ہے. کیا رسول نے کیا دیا ہے جس کی اجرت دے رہے تھے؟ رسول نے کلمہ سکھایا، اس کی اجرت. رسول نے نماز سکھائی، اس کی اجرت. روزہ سکھایا، حج سکھایا، دین سکھایا، اخلاق سکھائے. تو اب جو کام بھی کریں گے اس کی اجرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مودت ہے. تو اب جو لوگ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مر گئے وہ بچ گئے، لیکن جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر نماز پڑھیں گے اور آل محمد کی مودت نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس چیز کی اجرت نہ دی جائے، گوشت کی اجرت نہ دے، کھانا حرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں اور اجرت نہ دیں تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ دکاندار سے کپڑا لیں، اس کے پیسے نہ دیں، اس کپڑے سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو سمجھنا اس بات کا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ نمازیں پڑھے، عبادت کرے، روزہ رکھے، سارے نیک کام کرے، تو پہلے اجرت ادا کرے پھر نماز پڑھے. خالی نماز پڑھنے سے اس کا اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اجرت نہیں دی ہوئی ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت، مودت، اسی کو شافعی رحمت اللہ علیہ نے، جو امام ہیں ایک بڑے طبقے کے، انہوں نے اپنے ایک ربائی میں 4 مصرے کہے ہیں. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، یہ یاد کر لیں، گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کو، فرض من القرآن انزلہ، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے فرض کیا ہے، واجب نہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میرے بچے سمجھ لیں، میرے دوست سمجھ لیں کہ ایک ہے واجب اور ایک ہے فرض. واجب اور فرض میں ظاہراً معنی ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے. واجب وہ ہے جس کے عمل انجام دینے کا وقت معین ہے. نماز واجب ہے، وقت معین ہے. روزہ واجب ہے، وقت معین ہے. حج واجب ہے، وقت معین ہے. زکوٰۃ واجب ہے، وقت معین ہے. اگر نہ کر سکا، نماز وقت کے اوپر نہ پڑھ سکا، قضا کر کے پڑھ لے. کیا؟ قضا کر کے پڑھ لے. روزہ واجب ہے، نہیں رکھ سکا، قضا کر کے پڑھ لے. مر گیا تو وارث رکھوا دیں روزہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تھوڑا سا بولے تو میں آپ کے سامنے جواب دوں. عزیزان گرامی، آل محمد کی مودت کو فرض کیا گیا ہے. فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ واجب وہ کام ہوتا ہے جو وقت معینہ پر کیا جائے.
فرض وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے فرض ہوتا ہے. گھر میں ہے تب بھی فرض ہے, باہر ہے تب بھی فرض ہے, سویا ہوا ہے تب بھی فرض ہے, جاگا ہوا ہے تب بھی فرض ہے, سفر میں ہے تب بھی ہے, جوان ہے تب بھی فرض ہے, بوڑھا ہے تب بھی فرض ہے. واجب میں تو گنجائش ہے. نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, واجب ہے. بیمار ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فالج ہو گیا, کسی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے, کمزوری ہو گئی بیماری کی وجہ سے, کہا بیٹھ کے پڑھو, کہا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھو, لیکن پڑھو. تو گنجائش ملتی ہے واجب میں, لیکن فرض میں کوئی گنجائش نہیں. جوان ہے تب بھی فرض ہے, بوڑھا ہے تب بھی فرض ہے. ایسا تو نہیں کہ اگر 90 سال کا ہو گیا تو کوئی ولایت امیر المومنین میں کوئی کمی آ جائے. تو مودت میں کوئی بھی وقت معین نہیں اور نہیں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے. تو فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ تمہاری عظمت کے لیے, تمہاری بزرگی کے لیے, تمہاری کرامت کے لیے, تمہارے شرف کے لیے, تمہاری بڑائی کے لیے یہی بات کافی ہے جو تم پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. صلوات پر محمد آلِ محمد. جو تم پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی یہ جو کہا گیا کیا کہ مودت کرو. اب کس سے مودت کرو؟ جو قریب ترین ایک عورت ہے, قریب ترین ایک عورت ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قریب ترین ہو تلاش کریں. ماں, وہ دنیا میں نہیں. بہن, کوئی نہیں. بیویاں ہیں 9, اور 9 کے درمیان عدالت شرط ہے. بیوی اگر ایک سے زیادہ ہو تو عدالت شرط ہے. جو عدالت نہ کرے وہ رسول نہیں. تو یہ قربہ میں کوئی ایک بیوی نزدیک ترین نہیں ہو سکتی. ہائے ہائے, کوئی ایک بیوی نزدیک ترین نہیں ہو سکتی ورنہ رسالت خطرے میں پڑ جائے گی. اب ایک عورت تلاش کرو. اگر میں بتاؤں گا تو شیعہ بتا رہا ہے. آئیں مسلمانوں کی چھوٹی امی ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں, اماں آپ بتائیں کہ نبی کی وہ ایک قریب ترین عورت کون ہے؟ تو جناب ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہوئے فاطمہ سے زیادہ نہیں دیکھا, مردوں میں علی سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہوئے. عورتوں میں سب سے زیادہ محبت رسول کرتے تھے کس سے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. اور کئی روایات اس سلسلے میں شہزادی کے حوالے سے بیان کی گئی. پہلی روایت یہ بیان کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر کہیں جاتے تھے تو جب رخصت ہوتے تھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سب سے رخصت ہوتے ہوئے سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت رخصت ہوتے تھے. اور جب سفر سے واپس آتے تھے اس وقت سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے, اس کے بعد میں پھر کہیں اور جاتے تھے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ وہ قریب ترین عورت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اور میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے
عرض کروں گا. چونکہ آج مختصر ہے مجلس، ہمیں اس کے بعد میں شہر ٹھٹہ میں مجلس میں جانا ہے، شب شہادت ہے، تو کل سے انشاءاللہ تفصیلی مجالس ہوں گی اور پھر دیگر علماء کرام بھی آپ کے سامنے خطاب کریں گے. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ جس کی مودت کو واجب کیا گیا، محبت کو واجب کیا گیا، اس میں پروردگار عالم نے اس آیت کے آخر میں کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً وَنَزِدْ لَهَا حُسْنًا. جس نے بھی نیکی کو خریدا، یقترف. مفسرین سے پوچھا یہ کون سی نیکی ہے؟ کہا یہ محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو ہم اس کے لیے نیکیوں میں اضافہ کریں گے، اتنا اجر دیں گے کہ آدمی سنبھال نہیں سکے گا اس اجر کو. عزیزان گرامی، وہ دختر پیغمبر، اس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ جی شیعوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ایک بیٹی مانتے ہیں جبکہ 4 تھی. ہم تو کہتے ہیں نبی کی نسبت ہو، ایک کیا 100 ہو تو بھی ہمیں قبول ہے. ثابت تو کرو کہ ہیں. اس پر میں ابھی بحث نہیں کروں گا، انشاءاللہ پھر بعد میں گفتگو ہوگی آپ سے. آج صرف اتنی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی 100 احادیث شہزادی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. پیغمبر اکرم سے کوئی 2-4 حدیثیں تو ان کے لیے بیان کروا دو جس کو آپ بیٹی بنا رہے ہیں، جس کو آپ بیٹے پالتے ہیں، بیٹیاں پالی جاتی ہیں. کسی کی بہت سارے لوگ اولاد نہیں ہوتی ہے تو لے کے پال لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہوئے بھی رحم کھا کر پال لیتے ہیں. بھائی کے بچے پال لیے، بہن کے بچے پال لیے، وہ بھی بیٹے کہلاتے ہیں. لیکن بیٹی اور بیٹا وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لطفے سے عطا کیا ہو، اس کے نور سے عطا کیا ہو، اس کے صلب سے عطا کیا ہو. شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ساری حدیثیں ہیں. محبت بھی شہزادی کونین کے حوالے سے، فاطمہ زہرا سے محبت کرو، فاطمہ زہرا سے محبت کرو تو اجر رسالت قرار پایا شہزادی کی مودت. دنیا میں کوئی شخص بھی، اسی لیے امام شافعی کا وہ شعر آپ کے سامنے پڑھ کے آج کی مجلس کو تمام کرتا ہوں کہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر بھی ہے. کہتے ہیں کہ الیکم کل مکرمۃ تعول کل ما یقال امکم البتول. اے اہل بیت رسول، ہر شرف، ہر بزرگی، ہر کرامت، ہر بلندی تمہاری طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بتول ہے. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا شرف ہے. اور میں اس کی مثال اپنے بچوں کے لیے دیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ نے کبھی سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے جس کو ڈالڈا کہا جاتا ہے، سن فلاور. یہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ سورج کی طرف. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ سورج کی طرف. یہ تو بے جان ہے، اس میں تو زندگی نہیں. پھر یہ سورج کے ساتھ کیوں گھومتا ہے؟ شاید اللہ نے یہ صفت اس لیے رکھی ہو کہ روشنیوں سے محبت کرنے والا اس کی نسبت بھی روشنی کی طرف ہے. ابھی کہا نا بھٹی صاحب نے سن فلاور. سن فلاور کا مطلب کیا ہے؟ سورج والا پھول. بس عزیزان گرامی،
اس نسبت کو یاد رکھیے گا، یہ عظمت ملتی ہے ساتھ ساتھ چلنے سے۔ یہ سورج کے ساتھ چلتا ہے تو یہ سن فلاور ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ چلتے ہیں تو وہی پہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں محب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ محب اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کے چند جملے کہ جب اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے تو رخ ادھر ہی رہنا چاہیے جدھر اہل بیت کا رخ ہو۔ مومن شراب خانے میں نہیں ملے گا، مومن جوا خانے میں نہیں ملے گا، مومن بدکاریوں کے اڈے پہ نہیں ملے گا۔ آذان ہوئی، اب اگر یہ سن فلاور ہے تو امام مصلی پہ ہو اور یہ نماز کے لیے نہ آئے، غور کرے خود، میں کچھ نہیں کہتا، توجہ کرے کہ ادھر آذان ہوئی، امام مصلی پہ گئے یا نہیں؟ امام نماز میں تاخیر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، اور میں نماز پڑھوں ہی نا، پھر اپنے آپ کو محب اہل بیت کہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ امام مسجد میں اور میں خواب غفلت میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مجبوری ہو، کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، حالات ہیں۔ کبھی ممکن ہے کہ رات کو سوئے، صبح کو آنکھ نہ کھلے، سویا ہوا مرا ہوا آدمی برابر ہوتا ہے۔ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے، النوم اخت الموت۔ صبح کو اٹھ کے قضا کر کے پڑھ لو، چھوڑو نہیں، نماز سے دوری نہ اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد سے دوری اختیار ہو رہی ہے۔ ہمارا رخ ادھر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جس بی بی کی آج مجلس ہے، میں پورے مصائب پڑھ نہیں سکتا، نہ پڑھتا ہوں کبھی، میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ لکھا ہے علماء نے کہ جب پہلو شکستہ ہوا بی بی کا تو بی بی نماز کہاں پڑھتی تھی؟ کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے، تاکہ مجھے علی نہ دیکھ سکے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سوائے غم حسین کے غم میں نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سید کونین کے صدقے آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کا پرچار کرنے کی جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت۔ عزیزان گرامی، کیوں بند کر کے دروازہ پڑھتے تھے؟ علماء نے لکھا کہ نماز میں رکوع میں دونوں ہاتھ رکھے جاتے ہیں گھٹنوں پر، سجدے میں دونوں ہاتھ رکھے جاتے ہیں زمین کے اوپر، شہزادی کی دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹی، شہزادی ایک ہاتھ سجدے میں رکھتی تھی، ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھتی تھی تاکہ علی کو پتہ نہ چل سکے۔ اسی لیے جب مولا کائنات نے غسل دینا شروع کیا تو علی غسل دیتے دیتے جب پہلو سے ہاتھ ہٹایا، میرے مولا کی چیخ نکل گئی۔ عزادارو، جناب فضہ نے پوچھا، یا علی، آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے رونے کے لیے، اب آپ اتنی زور سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فضہ میں کیا کروں، مجھے بطول نے زندگی میں نہیں بتایا کہ میری پسلیاں۔ عزادارو، دو جنازے ایسے ہیں
جن کو غسل دینے والا غسل دیتے دیتے چھوڑ گیا. ایک مدینے میں ایک شام میں جب چھوٹی سیدزادی سلام اللہ علیہا کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا اور غسالہ نے بی بی کے غسل دینے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنا چاہے. عزاداروں دوڑی ہوئی شہزادی کے چھوڑ کر امام سجاد کے پاس آئی, ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنے لگی بی بی سے, کہنے لگی امام سے, مولا میں اس بچی کو کیسے غسل دوں؟ نہ جانے اس بچی کو جسم پر کون سی بیماری تھی. میں کرتا اتارتی ہوں تو کھال میں کرتا اتارتی ہوں تو کھال اترنے لگتی ہے. امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہ تھی. کربلا سے شام تک اتنے تازیانے کھائے کہ فاطمہ سکینہ کا کرتا جسم کے ساتھ ملحق ہو گیا. عزاداروں مولا کائنات بھی یہی فرماتے ہیں, کہتے ہیں فضا مجھے زندگی میں نہیں بچایا. اسی لیے جب مولا کائنات قبر کے سرانے بی بی کو لائے تھے تو مرثیہ پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا, یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں, آپ کی امانت کو ایسے نہیں پلٹا سکتا ایسے آپ نے دی تھی. ارے فاطمہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہماری اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جملہ مومنین مومنات جو پریشان حال پریشانی کو دور فرما.